ذکر کیا کہ اس وقت بہت ہی سنبھل کر خبر دینا مناسب ہے اور آپ اس کا مظاہرہ کر بھی رہی ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانین وفد پاکستان پہنچا ہے. کیا کچھ اطلاعات آپ کے پاس ہیں کہ وفد میں کون کون شامل ہو سکتا ہے؟ اطلاعات ضرور ہیں ہمارے پاس، مگر اس کی حساسیت کی بنا پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کہ ایران کے وفود کی پچھلے وزٹ میں بھی ان کے وفد کے اراکین کے زیادہ تر کے نام، خاص طور پہ وہ چہرے جو ان کے دفتر خارجہ کی بریفنگ دیتے ہیں، جیسے اسماعیل بقائی ہیں، ان کے علاوہ یا باقر کالباف کے علاوہ یا خود عباس عراقچی کے علاوہ زیادہ تر نام ڈسکلوز نہیں کیے گئے تھے فرام سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو. تو ابھی بھی ہم اسی تمام تر اس کو ایک سسٹم کو یا ایس او پی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے نام نہیں بتا پائیں گے، مگر ان کے ساتھ ان کے بہت ایسے مستند لوگ شامل ہیں، سب سینئر عہدیداران شامل ہیں، جس میں ان کے بھی سول، ملٹری اور پارلیمان اور مجلس شورائے اسلامی کے لوگ موجود ہیں، جو کہ ان تمام تر مذاکرات کو اور دوبارہ ٹیبل پر لانے کے لیے اب جو عباس عراقچی اسلام آباد آئے ہیں اس میں وہ ان کی معاونت بھی کریں گے، اور فائنلی پاکستان کے ساتھ جو بھی ان کی بائی لیٹرل ملاقاتیں ہوں گی اس میں بھی وہ ایران کی نمائندگی کریں گے. سمیرا، کیا اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ویلکم کرنے کے لیے کون کون گیا اس وفد کو ریسیو کرنے کے لیے؟ جی بالکل، اس میں سب سے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ان کے ساتھ دوسرے تمام تر اہم لوگ جو تھے وہ شامل تھے ان کے استقبال کے لیے. وفاقی وزراء کی بھی بڑی تعداد موجود تھی اور ان کو بڑے پرجوش طریقے سے وہاں پر استقبال کیا گیا ہے نور خان بیس میں. اور جہاں جو لوگ موجود تھے ان کی جانب سے بھی کچھ لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ جو تھے وہ پاکستان لینڈ کر کے جب وہ ملے ہیں پاکستانی عہدیداران سے تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے برادر کا لفظ استعمال کیا سید عاصم منیر کے لیے جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ وہ دوبارہ سے اپنے ایک برادر ملک میں ہے اور امید ہے کہ سب اچھا ہوگا. یہ ذرائع سے جو ہے یہ دو تین جملے جو ہیں میں آپ کو ان کے پہنچا سکتی ہوں کہ انہوں نے ایک والہانہ استقبال کے جواب میں انہوں نے شکریہ کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. سمیرا، جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد دیگر ممالک کا دورہ بھی اس وفد کی جانب سے کیا جائے گا، تو پاکستان میں کتنی دیر کا قیام ہوگا؟ آج کی رات ہوگا، ایک دو دن ٹھہرنا ہوگا؟ اس حوالے سے کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی میں اس میں I think I should be strictly keeping myself confined to the schedule جو کہ تھوڑا سا ابھی فائنلائز شیپ میں نہیں ہے، مگر ایٹ لیسٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب سے کچھ دیر پہلے جو ویسٹرن میڈیا کی رپورٹ تھی کہ ان کا چند گھنٹوں کا قیام ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کا 1 یا 2 روز کا سرکاری دورہ ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر جو امریکی وفد آئے گا جس میں جیرڈ کوشنر اور اسٹیو وٹکاف ہیں، اگر تو وہ آتے ہیں اور اسی وقت میں پاکستان کی سفارتکاری کی بدولت دونوں فریقین رضامند ہو جاتے ہیں کہ وہ ابھی اس دور میں بھی سامنے بیٹھیں. جیسے میں نے ابھی اب سے کچھ دیر پہلے جب 9 بجے کے بلیٹن میں ہم بات کر رہے تھے تو میں نے اسی امکان کی بات کی تھی کہ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دونوں فریقین ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی درخواست پر کل بھی بیٹھ جائیں آپس میں. یعنی آج کا دن جو اب کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں فریقین سرکاری یا غیر سرکاری طور پر آف دا ریکڈ یا آن دا ریکڈ بیٹھ جائیں ایک ہی جگہ پر اور کچھ معاملات آپس میں ڈسکس کر لیں، کیونکہ اس کے بعد بہت اہم دورے ہیں عمان کے اور روس کے. ماسکو جائیں گے عباس عراقچی اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ عمان کی جانب سے، قطر کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے، روس اور چین کی جانب سے ایران پر اپنا لیوریج یوز کیا جا رہا ہے کہ آپ اس ونڈو کا فائدہ اٹھائیں جو کہ پاکستان نے بہت مشکل سے کریٹ کی ہے، نہ صرف ایران بلکہ امریکہ کے لیے بھی، تاکہ ایک سیف ایگزٹ اس جنگ میں سے ریجن کو بھی دیا جائے اور ان دونوں ممالک کو بھی دیا جائے جن کے اب تک کے جنگوں کے تخمینے تقریباً بلینز آف ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں. 250 ارب ڈالرز کا تو 250 بلین ڈالر کا تو کریڈٹ صرف جو ہے وہ ایران کی گورنمنٹ نے وہ نمبر سامنے لایا ہے کہ ان کا اب تک کا ڈسٹرکشن کا تخمینہ اتنا ہو چکا ہے. تو اس وقت تمام تر دنیا کی نظریں اسی پر ہیں کہ ایران اور امریکہ کل کے دن میں بیٹھنے پر رضامند ہوتے ہیں یا نہیں. سمیرا، تھوڑا اس بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے جب فیلڈ مارشل نے تہران کا دورہ کیا اور اس کے کتنے مثبت نتائج آئے وہ آپ کے میرے سب کے سامنے تھے. آج فیلڈ مارشل کا عباس عراقچی صاحب سے رابطہ بھی ہوا تھا اور صبح سے جو خبریں چل رہی تھیں کہ ایرانی وفد آئے گا یا نہیں آئے گا، عباس عراقچی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ اس رابطے کا کتنا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے ایرانی وفد کا پاکستان آنے میں؟ دیکھیں، میں یقیناً اس میں بہت زیادہ بہت پر امید ہوں
کیونکہ آج عباس عراقچی کا آنا آج سے 3 دن پہلے غالباً ٹرانسمیشن میں اور آپ ساتھ تھے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، مگر ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ جمعے کے روز ایرانی حکومت کی جانب سے اس لیے بھی جواب آئے گا کیونکہ ایک توقع ظاہر کی جا رہی تھی. اور آپ کو 2 دن پہلے کی وزیر اعظم شہباز شریف کی اور امیر رضا امیری مقدم کی ملاقات یاد ہوگی، جو کہ ایرانی سفیر کی وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تھی. اس میں ذرائع کے حوالے سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم نے بڑے ان کو ریکویسٹ کی بڑے دھیمے انداز میں کہ یہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. خدا نخواستہ اگر یہ موقع بھی چلا گیا تو دنیا اور ریجن اور ایران جو کہ ہمیں بہت عزیز ملک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، پڑوس میں ہے، ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں ان کے ہر چیز میں، تو یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. اور اگر اس میں ایک مرتبہ یہ اٹھ جاتے ہیں ٹیبل سے پرماننٹلی تو obviously پھر ڈسٹرکشن کے نئے دروازے کھل جائیں گے جس کی دنیا متحمل نہیں ہو سکتی. اور اس میں میرے ذرائع کے مطابق ایرانی سفارت خانے نے 2 دن کا وقت لیا تھا اور جمعے کے دن کسی بھی قسم کے جواب کا وعدہ کیا تھا ایرانی سفیر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے. اور آج وہ وعدہ نہ صرف پورا ہوا بلکہ صبح وزیر خارجہ ایران نے خود رابطہ کیا فیلڈ مارشل سے بھی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی، اور بڑی طویل گفتگو تھی اس میں اگر ہم چاہیں بھی تو وہ اتنی حساس گفتگو تھی کہ اس کو ذرائع سے بتانا مناسب نہیں ہوگا. مگر کچھ ہی دیر کے بعد ہم نے پھر خبر دیکھی حکومتی ذرائع سے کہ عباس عراقچی آج رات پاکستان آ رہے ہیں. پھر اس کی تصدیق ایرانی میڈیا نے کی اور پھر اس کی تصدیق خود عباس عراقچی نے کی. اور اس کے کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک اور پازیٹیو خبر آئی کہ امریکہ بھی اپنا وفد روانہ کرے گا. مگر دونوں کی نظر یہ ہے کہ اگر ایک وقت اپنا لیول آف ریپرزنٹیشن ہائٹنڈ کرتا ہے، ایلیویٹ کرتا ہے، تو دوسری جانب سے بھی نائب صدر جے ڈی وینس کو بھیجا جائے گا. اگر تو غالباف نہیں آتے جو کہ ایک بہت ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں ایران میں، وہ اسپیکر ہیں ایران کی مجلس اسلامی شورا کی، تو اگر وہ نہیں آتے تو جے ڈی وینس کا بھی پھر ریسیپروسٹی میں اس ڈیلیگیشن کو ہیڈ کرنا نہیں بنتا جس کو امریکہ بھیجے گا. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن میں کل کے دن میں معذرت خواہوں کل کے دن میں جب یہ دونوں بیٹھتے ہیں، پہلے تو ایران اور پاکستان کی بائی لیٹرل ملاقاتیں ہیں، اگر اس دوران امریکی وقت آ جاتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور کوشش یہ ہوگی کہ دونوں کو میز پہ کسی طریقے سے بٹھایا جائے اور آنے والے راؤنڈ 2.0 کے لیے ڈیٹس فائنل کر کے تو ہی ان مہمانوں کو رخصت کیا جائے. اچھا سمیرا، یہ بھی کہے گا کہ باقر کالیباف کا نہ آنا اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ ان کو ہارڈ لائن سمجھا جاتا ہے اور پاسداران انقلاب کے بھی قریب سمجھا جاتا ہے اور پھر ان کے پیرالل ہی جے ڈی وینس کو ڈرا کیا جاتا ہے. تو ویسے تو یہ بڑا ڈسکریٹ معاملہ ہے اور ہر چیز جو ہے پبلک ڈومین میں اس طرح سے شیئر نہیں کی جا رہی ہوتی، جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو رپورٹ کرنا آپ کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ ہے. تو پھر بھی آپ کے ذرائع اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، میری امید یہ ہے کہ ابھی کے ڈیلیگیشن میں بھی ان کے ملٹری کے چند نامی گرامی لوگ شامل ہیں جو کہ ان چیزوں کی تمام تر براہ راست خود مانیٹرنگ بھی کریں گے اور وہ تہران ابھی ریئل ٹائم انفارمیشن شیئرنگ تو نہیں کریں گے اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو، کیونکہ ہم نے یاد ہوگا آپ کو، ہم نے پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی یہ بات بارہا کی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کے ساتھ رابطہ خود ایرانی آفیشلز کے لیے اس وقت ناممکنات میں سے اکثر ہوتا ہے تاکہ ان کی سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ نہ جائیں. تو اب یہی ہوگا. عباس عراقچی جو آئے ہیں بدقسمتی سے پچھلے راؤنڈ کے اور دوسرے راؤنڈ کے ہونے تک جو کہ لاسٹ ویک ہو جانا چاہیے تھا، مگر اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو انسرٹنٹی رہی اور اس کے بعد باب المندیب تک بات گئی، اس کی وجہ سے یہ تمام تر ریورس ہوتا گیا تمام تر مذاکرات کا پروسیس. مگر میں بہت اس بات پر پر امید ہوں کہ پاکستان نے ہمت نہیں ہاری، باوجود جو ہے ایک ہاسٹائل پروپیگنڈا کے پاکستان نے اپنی کوشش جاری رکھی اور ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ سائملٹینیسلی رابطہ رکھا. کسی بھی طرف پاکستان کا جھکاؤ آپ کو نظر نہیں آئے گا. خاص طور پہ ہمارے لیے سب دونوں بہت زیادہ محترم اور دونوں ہی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ غالباً جب خالیباف کا نام اس ڈیلیگیشن سے ایلیمینیٹ کیا گیا تو اس کی ریزن یہ تھی کہ امریکہ کی اگر تو وہ ٹیبل پہ اس مرتبہ بیٹھتے ہیں، اول سینیریو پہلا یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو خود ایرانی وقت اس کو جج کرے گا اور وہ خود ہی اپنی ریئل ٹائم کریڈیبل تمام تر انفارمیشن شیئرنگ تہران کو خود جا کر بتائیں گے اور اس کے بعد لیول آف ریپرزنٹیشن آف دا ڈیلیگیشن وڈ بی ایلیویٹڈ. ناؤ سیکنڈ سینیریو از کہ اگر یہ دونوں کل آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تو پاکستان ظاہری بات ہے پھر وہ ہوگا جو ایران کی تجاویز کو لے کے امریکی وفد کے سامنے رکھے گا اور امریکی وفد جو ہے اس کے اوپر اپنا رسپانس پھر واپس پاکستان کو دے گا. تو یہ جتنی شٹل ڈپلومیسی ہے جس راؤنڈ 2.0 کی ہم اکثر بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے
तमाम तर जो मामलात और प्रोसेसेस मुझे लग रहे हैं वो यकीनन कम से कम भी मजीद 1 हफ्ते का वक्त ले सकते हैं इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए। अच्छा सुमेरा, ईरानी वफ्द का यहाँ तक आ जाना, इससे ही काफ़ी सारी उम्मीदें उजागर हो रही हैं कि अब इंशाल्लाह मामला जो है वो राइट डायरेक्शन में जाते हुए हमें दिखाई देंगे। जो मसरूफियात हैं ईरानी वफ्द की, कुछ उससे मुतालिक इतलात हैं तो वो शेयर कीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल है, ये मुलाकात कब मुतवक्के है, किन उमूर पर बात की जाएगी? देखिए उमूर तो नो डाउट यही है। इस वक्त पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका का 1 पॉइंट एजेंडा है कि इन मुज़ाकरात को अगर आगे बढ़ाना है तो अमेरिका और ईरान के माबैन इस खलीज को कैसे कम किया जाए, और खलीज के लिए अमरीकी शराइत ये हैं कि आप अपने यूरेनियम के एनरिच्ड जितने भी ज़खायर हैं आप उसे सरेंडर करें और एक सर्टन टाइम पीरियड, और बारहा इस पर हम क्योंकि बात कर चुके हैं तो मैं क्विकली इसको रैप अप करूंगी। और दूसरा पॉइंट उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का है, वो उसकी डेटरेंस के हवाले से ईरान शायद एक लफ्ज भी ना सुने, क्योंकि हर मुल्क की अपनी एक डेटरेंस लाइन होती है। पाकिस्तान ने भी इसी तरीके से अपने लिए अपने जितने भी जौहरी असासे हैं उनको मिनिमम डेटरेंस के हवाले से पूरी दुनिया के सामने रखा है, बड़ा शफाफ प्रोग्राम रखा है। इसी तरह ईरान चाहता है कि हमें एक वाज़े हमारा पैगाम है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर हमें अपने मुल्क की डेटरेंस को कायम रखने का पूरा हक है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी के लिए ये 2 चीजें हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इस वक्त सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग टूल है। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा अहम मामला है, बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। सुमेरा, आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। आपका बेहद शुक्रिया।